ہم اللہ کے گھر میں موجود ہیں اور اس وقت دنیا بھر میں ہر بندہ کچھ نہ کچھ مسائل کا شکار ہے۔ لوگ کہتے ہیں اب دنیا میں وسائل کم رہ گئے، مسائل زیادہ پیدا ہو گئے۔ مثال کے طور پر ہمارا مسئلہ ہے روزی کی تنگی کا، ہمارا مسئلہ ہے بے چینی کا، ہمارا مسئلہ ہے بے قراری کا، ہمارا مسئلہ ہے آپسی رنجشوں کا، ہمارا مسئلہ ہے گھروں کے اندر سے برکت کے اٹھ جانے کا۔ ان سارے مسائل کا حل ہم کبھی کہیں تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر ہم قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا ہمارے تمام مسائل کا حل اللہ کے گھر میں ہے۔ اگر ہم اللہ کے گھر سے وابستہ ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو یہیں پر ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اور ہم اللہ کے گھر سے جتنا دور ہوتے جاتے ہیں اتنا ہمارے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ بندے کامیاب ہو گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ بندے کامیاب ہونے والے نہیں، وہ کامیاب ہو گئے، انہیں کامیابی مل گئی۔ کون؟ جنہوں نے اپنے من کو پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا اور وہ نمازی بن گئے تو وہ کامیاب ہو گئے۔ یعنی اگر کامیابی چاہتے ہو 3 کام کرو۔ نمبر 1 اپنا من پاک کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو، یعنی دل میں کسی مومن کے لیے کبھی کینہ نہیں رکھنا، اپنے دلوں کو ہمیشہ صاف رکھنا، اس لیے کہ کافر کے دل اور مومن کے دل میں فرق یہ ہے کہ کافر کا دل کینے سے بھرا ہوتا ہے اور مومن کا دل کینے سے پاک ہوتا ہے۔ جس سینے میں ایمان ہوگا وہ سینہ کینے سے پاک ہوگا۔ اور یاد رکھیے اپنے دلوں کو پاک رکھیے، صاف رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ کیسے جنت کی بشارت دی؟ ایک حدیث پاک طویل ہے، اس کا مفہوم اختصار سے عرض ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم کسی جنتی کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور کیوں نہیں، ہم ضرور کرنا چاہتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں سے ایک شخص گزرے گا وہی جنتی ہے۔ اب صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، آپ کو کیسے پتا کہ کون جنتی ہے کون جنتی نہیں ہے؟ کیونکہ وہ صحابہ تھے، انہیں پتا تھا یہ بشر تو ہیں مگر ہماری طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری انگلی سے اپنا گیا ہوا بیٹا بھی واپس نہیں آتا اور ان کی انگلی سے گیا ہوا سورج بھی واپس آ جاتا۔ اور یہ رسول مالک جنت ہیں، ان کو پتہ ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، بلکہ یہ جس کو جنتی کہہ دے وہ جنتی ہے اور یہ جس کو جہنمی کہہ دے جہنمی ہے۔ ارے انسان تو انسان ہے، نمازی تو نمازی ہے، اگر وہ کسی پہاڑ کو بھی جنتی کہہ دے تو اللہ اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ بولو احد کے جنتی ہونے میں کس کو شک ہے؟ سارے مکاتب فکر کے لوگ احد کو جنتی مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کے جنتی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، میرے نبی نے اس کو جنت دے دی تو وہ جنتی ہو گیا۔ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔
ارے جب وہ پتھروں کو جنت دے سکتے ہیں تو غلاموں کو کیوں نہیں دے سکتے؟ احد پتھر ہی تو ہے، احد پتھر ہی تو ہے۔ جب پتھروں کو مسجد میں رہنے کا حق نہیں تو پتھروں کو جنت میں رہنے کا کیا حق ہے؟ لیکن اللہ یہ نہیں دیکھتا، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ پتھر ہے کہ انسان ہے، وہ تو محبوب کی زبان دیکھتا ہے۔ پیارے ہم نے کیا کرنا انسان اور پتھر سے؟ ہم نے تو محبوب کی زبان دیکھنا۔ تو جسے چاہے ہم اسے جنتی کر۔ تو پھر کیا ہوا؟ صحابہ نے نہیں پوچھا کہ حضور آپ کو کیسے پتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا پتہ ان کو ہے، لامکاں کا پتہ ان کو ہے، ہر مکان کا پتہ ان کو ہے، زمین کے نیچے بھی جانتے ہیں، آسمانوں کے اوپر بھی جانتے ہیں، حتیٰ کہ جو غیب الغیب ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروں۔ اور ہم تو لوگوں کو یہی پیغام دیتے ہیں، آج کل کے دور کے لوگوں کی طرح چلو گے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو نبی کے صحابہ کی طرح عقیدہ بنا۔ انہوں نے کہا حضور ہم جنتی دیکھنا چاہتے، کہا جو گزرے گا وہی جنتی۔ اچھا جو محفل میں آئے وہ بیٹھ بھی تو سکتا ہے، کھڑا بھی رہ سکتا ہے، کوئی ضروری ہے کہ گزر جائے؟ علامہ مفتی شمس الدین صاحب یہاں موجود ہیں، کیا وہ کسی آنے والے کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ محفل میں آئے گا تو کھڑا رہے گا کہ بیٹھا رہے گا کہ چلا جائے گا؟ میں کہہ سکتا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن حضور نے کتنے وثوق سے کہا ایک بندہ یہاں سے گزرے گا، مطلب بیٹھے گا نہیں، کھڑا نہیں رہے گا، گزرے گا۔ صحابہ کرام کی آنکھیں منتظر تھی، کون گزرے گا خوش نصیب؟ سو کوئی آیا، اس کے اعضائے وضو سے پانی کے قطرے کا اثر ظاہر ہو رہا تھا، یعنی کہ وہ ابھی تازہ تازہ وضو کر کے آیا تھا، اور اس کے ہاتھ میں جوتے تھے، اور اس نے جب نبی کی محفل سے گزرا تو حضور کو سلام کیا۔ یعنی اگر حدیث کا اشارت النص ہم لیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اہل جنت کی نشانی 3 ہے۔ نمبر 1 وہ باوضو رہتے ہیں، نمبر 2 وہ نبی پہ سلام پڑھتے ہیں، نمبر 3 وہ نبی کی محفل کا ادب کرتے ہیں۔ وہ ادب سے گزرا، صحابہ نے اس کو رشک کی نظر سے دیکھا کہ اس کو تو حضور نے جنت کی بشارت دی۔ پھر دوسرا دن آیا، محفل سجی تھی، کسی جنتی کو دیکھنا ہے؟ جی یا رسول اللہ ضرور۔ فرمایا یہاں سے ایک انسان گزرے گا سو وہ جنتی ہے۔ دوسرے دن بھی وہی صحابی تھے، تیسرے دن بھی پھر یہی ہوا، کسی جنتی کو دیکھنا ہے؟ جی یا رسول اللہ یہاں سے ایک شخص گزرے گا سو وہ جنت۔ سیم پوزیشن سیم کنڈیشن میں وہ گزرا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اس وہ نوعمر صحابی تھے، پیچھے پیچھے دوڑ گئے۔ چچا میں آپ کے گھر مہمان رہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ انہوں نے کہا چلو بیٹے بالکل۔ 3 دن وہ مہمان رہے، پھر کہا اچھا میں چلتا ہوں اس صحابی کے گھر۔ انہوں نے کہا بیٹے تم آئے تھے، 3 دن تک رہے، نہ آنے کا مقصد بیان کیا، اور اب جا رہے ہو تو نہ اب جانے کا کوئی مقصد بیان کرتے، کیوں آئے تھے؟ مدینہ منورہ ہی میں رہتے ہو، 3 دن میرے مہمان رہے، کیا وجہ تھی؟ عرض کیا آپ کو رسول پاک نے 3 بار جنت کی بشارت دی، تو میں آپ کی وہ صفت اور وہ خصوصیت معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیوں جنت کی بشارت ملی آپ کو، آپ کے اندر کیا خاص بات ہے؟ لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں آپ ہم سے زیادہ نہیں پڑھتے، جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں آپ ہم سے زیادہ، جتنا ہم کرتے ہیں اتنا ہی آپ بھی کرتے ہیں۔ رات کو آپ سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں، دن کو آپ کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، لیکن آپ کا کوئی ایسا عمل مجھے زائد نظر نہیں آیا جس کی بنیاد پر میں یہ محسوس کر سکوں کہ آپ کو 3 بار جنت کی بشارت کیوں ملی دنیا میں۔ انہوں نے کہا بیٹا
اگر یہ بات جاننا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا دوں، شاید اس کی وجہ یہ ہے، جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس دن سے لے کے آج تک کسی بھی مسلمان کے لیے میرے دل میں کبھی کینہ نہیں رہا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے میرا دل صاف ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ مجھے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ کیا ان 3 دنوں میں تو نے مجھے کسی مسلمان کی برائی کرتے دیکھا؟ ان 3 دنوں میں تو نے کسی مسلمان کی مجھے غیبت کرتے دیکھا؟ ان 3 دنوں کے اندر کسی مسلمان کے خلاف کوئی بات تو نے میری زبان سے سنی؟ نہیں۔ تو کہا کہ یہی وجہ ہے، میرا دل ہر مومن کے لیے پاک، ہر مسلمان کے لیے پاک۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنا دل پاک کرو۔ نمبر 2، ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کرو۔ کیوں؟ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے تو زمین کی پستیوں میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں آسمان کی بلندیوں میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ مسلمان کتنا نادان ہو گیا ہے نا کہ اگر ایم ایل اے اس کا نام لے لے اپنے اسٹیج پر تو وہ 4 پھر اچھلتا ہے کہ ایم ایل اے نے میرا نام لیا، اس کی زبان پر میرا نام آیا۔ یہی ہے، ایم پی لے لے تو شاید اس کا نشہ اس کو کہیں دن تک نہ اترے، اور اگر کوئی وزیر لے لے تب تو میں سمجھتا ہوں پوری زندگی وہ کلپ گھماتا رہے گا کہ اس نے میرا نام لیا۔ نادان ہو، نادان ہو تم جب چاہو اللہ تمہارا ذکر کرے، اس معنی میں کہ وہ کہہ چکا کہ جب تو میرا ذکر کرتا ہے تو میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ تو زمین کی پستیوں میں کرتا ہے، میں آسمان کی بلندیوں میں کرتا ہوں۔ تو انسانوں میں کرتا ہے، تیرا ذکر میں فرشتوں میں کرتا ہوں۔ تو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اپنی شان یکتائی کے ساتھ تجھے یاد کرتا ہوں۔ سوچو تو صحیح۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اللہ میرا ذکر کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب اللہ میرا ذکر کرتا ہے تو مجھے پتہ۔ لوگوں نے کہا آپ اتنے بڑے کیسے ہو گئے کہ آپ کا ذکر اللہ کرے اور پھر آپ کو پتہ بھی چل جائے؟ کہا تو نے نہیں سنا، قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو مجھے اللہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو اس لیے پتہ چل جاتا ہے، جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ اب ذکر کے مختلف معنی ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن اللہ کہو، اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ کتنے بڑے ہو جاتے ہو جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہے نا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زبان کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اس سے تر رکھا کرو۔ جہاں جہاں تک ذکر کی آواز کر پہنچتی ہے وہ سب چیزیں تمہارے ساتھ ذکر کرتی ہے، اور ان سب کا ثواب اللہ ہمارے نام اعمال میں عطا فرماتا ہے۔